اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ طلباء کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا سلسلہ دروس کا علم نحو میں ہے، اور جو کتاب کو معین کیا گیا ہے وہ ہے نحو میر، اور اس کتاب کا ہمارا آج کا جو درس ہے وہ چھٹا درس ہے۔ آج ہم شروع کریں گے، تو چلتے ہیں عبارت کی طرف، آپ متوجہ ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاصل بے دان کے اعراب مضارع سے است، رفع، نصب اور جزم۔ فعل مضارع بے اعتبار وجوہ اعراب بر چہار قسم است۔ فرماتے ہیں کہ فاصل جان تو کہ فعل مضارع کے جو اعراب ہیں سے است، تین ہیں۔ فعل مضارع کے اعراب تین ہیں، رفع، نصب اور جزم ہے۔ یہاں رفع، نصب اور جزم کہا ہے، یعنی فعل مضارع جو ہے وہ مجرور نہیں ہوگا۔ فعل مضارع مجرور نہیں ہوگا۔ مجرور ہونا پہلے ہم نے عرض کیا کہ یہ فعل اسم کی خاصیت ہے، فعل کی خاصیت نہیں ہے، اور فعل کی جو خاصیت ہے وہ ہے جزم، یعنی ساکن ہونا۔ فعل مضارع بے اعتبار وجوہ اعراب بار چار کے، فعل مضارع اعراب کے لحاظ سے چار قسم پر ہے۔ اعراب کے لحاظ سے فعل مضارع کی چار قسمیں ہیں۔ اول، صحیح مجرد از ضمیر بارز مرفوع برائے تثنیہ و جمع مذکر و برائے واحد مؤنث مخاطبہ۔ فرماتے ہیں جو پہلی قسم ہے اعراب کی، اس کی وہ ہے کہ وہ کلمہ ہے، وہ صیغہ ہے جو صحیح ہو، مجرد از ضمیر بارز مرفوع، وہ خالی ہو کلمہ، لفظ، صیغہ ایسی ضمیر سے جو ظاہر ہے، بارز ہے، مرفوع ہے، یعنی فعلی ضمیر ہے، یعنی ایسا کلمہ جو ضمیر بارز فعلی سے کیا ہو، خالی ہو۔ ٹھیک ہے، اب وہ فرما رہے ہیں کہ یہ ضمیریں کس کے لیے آتی ہیں؟ یہ ضمیریں آتی ہیں تثنیہ کے لیے و جمع مذکر کے لیے ضمیر آتے ہیں۔ تثنیہ کے لیے جیسے الف ہے، اور یضربان الف ہے، اور جمع مذکر کے لیے وہ ہے، جیسے یضربونا، اور واحد مخاطبہ کے لیے یا ہے، جیسے تضربینا۔ تو کہتے ہیں کہ جب صیغہ ان ضمیروں سے خالی ہو، یعنی واحد کا ہوگا، واحد کا صیغہ ہوگا، تو اس کا اعراب کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ رفع بے ضمہ باشد و نصب بے فتح و جزم بے سکون۔ فرماتے ہیں اس کا اعراب جو ہے وہ رفع جو ہے ضمہ کے ساتھ ہے، یعنی اس کی رفعی حالت جو ہے وہ ضمہ کے ساتھ ہے، پیش ہوگا، اور نصب فتح کے ساتھ، اور نصبی حالت جو ہے وہ فتح کے ساتھ ہے، اور جزم جو ہے وہ اس کا سکون کے ساتھ ہوگا۔ جیسے ہوا یضربو ولن یضربا ولم یضرب، جیسے ہوا یضربو، یہ یضربو اس کی رفعی حالت ہے۔ رفعی حالت کب ہوتی ہے؟ یعنی فعل مضارع مرفوع کب ہوتا ہے؟ جب وہ عوامل نصب اور عوامل جزم سے خالی ہو، حروف ناصبہ اس کے اوپر بھی نہ ہوں اور حروف جازمہ بھی اس کے اوپر نہ ہوں۔ حروف ناصبہ ان، لن، کہ، اذن ہے، اور حروف جازمہ جو ہیں وہ لم، لما، لام امر اور لہ نہیں ہے۔ یہ جو ہیں یہ ان سب جو خالی ہو تو وہ مرفوع ہے، جیسے ہوا یضربو۔ دوسری مثال ہے ولن یضربا۔ اب فرماتے ہیں کہ ان کا نصب جو ہے فتح کے ساتھ ہے، یعنی لن یہ جو ہے فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، لن یضربا، ٹھیک ہے، تو اس کی نصبی حالت جو ہے وہ فتح کے ساتھ ہوگی، یعنی یضربا کے اوپر فتح ہے۔ ولم یضرب، یہ فعل مضارع کیا ہے؟ مجزوم ہے لم کی وجہ سے، کیونکہ لم جو ہے حروف جازمہ میں سے ہے، اور یضرب کو جو ہے یہ جزم دے رہا ہے، اور اس کی جو جزم والی حالت ہے وہ سکون کے ساتھ ہے، اس کا اعراب یعنی ساکن ہے۔
دوم مفرد معتل واوی چون یغزو و یائی چون یرمی۔ فرماتے ہیں یہ کہ جو دوسری قسم ہے اعراب کے ساتھ فعل مضارع کی جو دوسری اقسام ہے وہ ہے مفرد معتل واوی، یعنی مفرد ہے، کلمہ مفرد ہے، ٹھیک ہے، معتل واوی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس میں جو ہے واو جو ہے حروف علت میں سے وا جب آ جائے گا تو اسے معتل واوی کہتے ہیں۔ جیسے یغزو، غزا یغزو ہے، ٹھیک ہے، اور و یائی یعنی معتل واوی ہو یا معتل اور معتل یائی، جیسے یرمی، ٹھیک ہے۔ اس کا معنی ہے یغزو اور یرمی کا معنی، یغزو کا معنی ہے جنگ کرنا، حملہ کرنا، اور یرم کا معنی ہے تیر پھینکنا، تیر مارنا۔ اب فرماتے ہیں کہ یہ مفرد جو معتل واوی ہے اور یائی ہے، ٹھیک ہے، اس کی جو ہے اپنا کیا کہتے ہیں معتل واوی، کیونکہ یغزو میں واو ہے، اور یائی اس لیے کہتے ہیں کہ یرمی میں یا ہے۔ اس کا اعراب رفعش بتقدیر ضمہ باشد و نصب فتح لفظی و جزم بحذف لام۔ فرماتے ہیں کہ اس کا رفع، اس کی رفعی حالت جو ہے معتل واوی اور یائی کی، یہ تقدیری ضمہ کے ساتھ، یعنی ضمہ ظاہری نہیں ہوگا، رفعی حالت میں ضمہ پوشیدہ ہوگا۔ و نصب بفتح لفظ، اور اس کی جو نصبی حالت ہے، اگر حروف ناصبہ میں سے کوئی اس کے اوپر آیا جائے گا تو اس کی نصبی حالت لفظی فتح کے ساتھ ہے، یعنی اس کے اوپر فتح ظاہری ہوگا۔ و جازم بحذف لام، اور جزمی حالت یعنی اگر اس کے حروف جازمہ آ جائیں تو اس کی حالت یہ ہوگی کہ جو لام کلمہ ہے اس کو ہم گرا دیں گے، حذف کر دیں گے۔ جیسے ہوا یغزو و یرمی، یہ اس کی رفعی حالت ہے، ٹھیک ہے، ہوا مبتدا ہے، یغزو اس کی خبر ہے، اور ہوا مبتدا اور یرمی اس کی خبر ہے۔ اب یہاں یہ رفعی حالت میں جو ہے یہاں جو ضمہ ہے وہ پوشیدہ ہے، ظاہر نہیں، یغزو یرمی، یعنی واو اور یا کے اوپر کوئی ضمہ نہیں ہے۔ وَلَن یغزوا وَلَن یرمیا، یہ اس کی نصبی حالت ہے، لن جو ہے حروف ناصبہ میں سے ہے، لن یغزوا، وا کے اوپر کیا ہے، یہ فتح ہے، نصبی حالت اس کی فتح کے ساتھ آتی ہے۔ وَلَن یرمیا، اور یا کے اوپر کیا ہے، یہ فتح ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ وَلَم یغزو وَلَم یرمی، یہ اس کی جو ہے جزمی حالت ہے، کیونکہ لم حروف جازمہ میں سے ہے، یغزو وَلَم یرمی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں جو ہے یغزو میں واو کو گرا دیا گیا، اور وہ جو ہے اس کا لام الفعل ہے، لام کلمہ ہے۔ کیسے؟ اصل میں جو ہے غزا وا تھا، ٹھیک ہے، پھر انہوں نے بعد میں الف میں تبدیل کیا۔ اب یہ جو غزا وا تھا، جو وا جو ہے فعلہ کے وزن پر ہے، تو وہ جو تھا وہ لام کلمے میں مقابلے تھا، اس لیے یہاں ان سے گرا دیا۔ اسی طرح ولم یرمی، اصل میں یرمی تھا، اور اس کا جو 3 کلمے اصلی ہیں وہ راما یا تھا، رما تھا، راما یا اصل میں تھا، تو یا تھی، تو یا کو اس میں جو ہے لم یرمی میں جو لام کے مقابلے میں کلمہ تھا، اس کو حرف تھا، اس کو گرا دیا ہے۔ تیسری وصف مفرد، ہاں ایک میں عرض کرتا چلوں کہ اس کا معنی جو ہے وہ کرتے ہیں، وہ یغزو یعنی وہ جو ہے وہ حملہ کرتا ہے اور جنگ کرتا ہے، وَیَرْمِی وہ تیر جو ہے وہ پھینکتا ہے، مارتا ہے۔ وَلَن یغزوا وَلَن یرمیا، لن یغزوا یعنی وہ جو ہے ہرگز جنگ نہیں کرے گا، حملہ نہیں کرے گا، وَلَن یرمیا اور وہ ہرگز جو ہے تیر نہیں پھینکے گا، وَلَم یغزو وَلَم یرمی اس نے جنگ نہیں کی، وَلَم یرمی اور اس نے تیر نہیں پھینکا۔ تیسری جو قسم ہے ان میں سے فعل کے اعراب میں سے وہ ہے مفرد معتل الفی، ٹھیک ہے، مفرد ہے یعنی تثنیہ جمع نہیں ہے، اور معتل الفی ہے یعنی اس میں جو حروف علت آیا ہے 3 کلمات میں سے کسی ایک کے مقابلے وہ الف ہے۔ جیسے یرزا، یہ یرزا کے آخر میں کیا ہے، الف ہے، یرزا یو تھا، پھر یا جو الف میں تبدیل ہوئی، یہ یرزا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ یرزا اس کا اعراب کیا ہے، رفعش بتقدیر ضمہ و نصبش بتقدیر فتح و جزم بحذف لام۔ فرماتے ہیں اس کا رفع جو ہے رفعی حالت ہے تقدیر ضمہ کے ساتھ ہے، اور نصبی حالت تقدیر فتح کے ساتھ ہے،
اور جزمی حالت حذف لام کے ساتھ ہے، مرفوع ہوگا ضمہ کے ساتھ اور منصوب ہوگا تقدیر فتح کے ساتھ، فتح بھی اس کا ظاہر نہیں ہوگا، اور جزمی حالت لام کلمہ کو ہم گرا دیں گے۔ جیسے ہوا یارزا ولن یارزا ولم یارزا، ہوا یارزا اس کی رفعی حالت ہے، ہوا مبتدا ہے، یارزا اس کی کیا ہے، خبر ہے، تو یہاں جو ہے اس کا رفعی حالت میں ضمہ کیا ہے، وہ تقدیری ہے، ظاہر نہیں ہے۔ ولن یارزا میں جو ہے نصبی حالت ہے، اور یہاں جو ہے نہیں ہے، ظاہراً فتح بھی نہیں ہے، یہ بھی کیا ہے، تقدیری ہے۔ ولم یارزا، اور یہ جو اس کی جزمی حالت ہے، ہم نے جو لام الفعل تھا اس کو ہم نے گرا دیا، اور وہ کیا تھا، یا تھا۔ اب اس کا معنی ہوا یارزا وہ راضی ہوتا ہے، ولن یارزا وہ ہرگز راضی نہیں ہوگا، ولم یارزا وہ راضی نہیں ہوا۔ چوتھی جو اس کی قسم ہے وہ ہے صحیح یا معتل بضمائر و نون ہائے مذکورہ۔ چوتھی جو قسم ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ صحیح ہو یا ہو معتل، صحیح ہو یا معتل ہو، یعنی صحیح جس میں حرف علت نہیں ہوتا، اور معتل کیا ہے، وہ ہے جس میں حرف علت میں سے کوئی ایک حرف ہو۔ بضمائر جب ضمیروں کے ساتھ ہو، ضمیر تثنیہ ہو یا ضمیر جمع ہو، ضمیر تثنیہ جیسے الف ہے، یضربان ہے، اور ضمیر تثنیہ جمع جو ہے وہ نون یضربونا۔ وہ نون ہے مذکورہ، جو ہم نے پہلے جو ہے نون ذکر کیے ہیں، وہ کیا ہیں، یعنی نون اپنا ثقیلہ اور خفیفہ کا جو نون ہے اس کی بات کر رہے ہیں کہ وہ اب جب وہ آ جائے تو پھر اس کا اعراب کیا ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ رفع شون بے اثبات نون باشد، رفع اس کا کس کے ساتھ ہوگا، اور ہاں ایک میں یہاں عرض کروں کہ نون سے جو ان کی مراد ہے نا، وہ یہ ہے کہ جو ضمیر کے بعد نون آتا ہے، یعنی الف کے بعد نون آئے گا یا واو کے بعد نون آئے گا، جیسے الف کے بعد نون یضربان، یہ نون مراد ہے ان کی، اور یضربونا واو کے بعد جو نون ہے وہ مراد ہے۔ عفواً یہ ہو گیا۔ اب فرماتے ہیں کہ اس کے جو رفع ہے وہ اثبات نون باشد، یعنی اس کی جو رفعی حالت ہے نون ثابت ہوگا، یعنی نون نہیں گرے گا، جیسے یضربان ہے، چنانکہ در تثنیہ گوئی۔ اب فرماتے ہیں کہ آپ پہلے رفعی حالت کو انہوں نے بیان کیا، اب پہلے ان کی مثالیں دے گا، پھر نصبی حالت، اور پھر جو ہے وہ جزمی حالت۔ جیسے آپ غور فرمائیں، یہ مثالیں تو ہیں آسان، لیکن کیونکہ زیادہ ہیں تو اس میں انسان نہ الجھے بعد میں، تو بہتر ہے کہ غور فرمائیں گے تو واضح انشاءاللہ ہو جائے گا۔ جیسا کہ تثنیہ میں آپ کہتے ہیں یا آپ کہیں ہما یضربان و یغزوان و یرمیان و یرزیان، ٹھیک ہے، وہ دو مرد ماریں گے اور وہ دو مرد جنگ کریں گے، و یرمیان، اور وہ دو مرد تیر پھینکیں گے، و یرزیان، اور وہ دو مرد راضی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جو ہے رفعی حالت ہے، تو رفعی حالت میں اثبات نون ہے، یعنی یضربان، یغزوان، یرمیان اور یرزیان میں نون کیا ہے، باقی ہے، اور یہ تثنیہ کی مثال ہے، اس میں الف کیا ہے، ضمیر ہے۔ و در جمع مذکر گوئی، اور جمع مذکر میں آپ کہتے ہیں ہم یضربونا و یغزونا و یرمونا و یرزونا، ٹھیک ہے، یہ اس کی کیا ہے، رفعی حالت ہے، وہ کے ساتھ ہے، ہماری مراد وہی ضمیر ہے، آخر میں اس کے کیا ہے، نون ہے، تو ہم نے یہ کہا تھا کہ نون ثابت رہے گا، ہم یضربونا و یغزونا و یرمونا و یرزونا۔ ہم یضربونا وہ ماریں گے، مارتے ہیں اور ماریں گے، و یغزونا اور وہ جو ہے آئندہ زمانے میں کیا کریں گے، جنگ کریں گے، و یرمونا اور تیر پھینکیں گے وہ مرد، و یرزونا اور وہ راضی ہو جائیں گے۔ و در مفرد مؤنث حاضر گوئی، اب اس کا معنی سمجھ آ گیا ہے، آگے جو ہے ہم فقط مثال کی وضاحت کریں گے۔ فرماتے ہیں و در مفرد مؤنث حاضر گوئی، مفرد مؤنث حاضر میں آپ کہتے ہیں انت تضربینا و تغزینا و ترمینا و ترزینا، یعنی مفرد مؤنث حاضر ہے، یعنی ایک عورت ہے اور حاضر ہے، تو اس کے لیے آپ یہ کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو ہے
یا ضمیر ہے اور نون بھی کیا ہے باقی ہے، تو ہمارا محل شاید یہ ہے کہ نون کیا ہے رفع حالت میں کیا ہے یہ باقی ہے۔ اور اس کا معنی فقط یہ کریں گے کہ وہ عورت جو ہے آگے مارتی ہے اور جنگ کرے گی اور تیر پھینکے گی، وہ ترضینا اور راضی ہو جائے گی۔ وَنَصْبُ وَجَزْمُ بِحَذْفِ نون، اور آگے جو دوسری صورت ہے وہ نصبی اور جزمی حالت ہے۔ نصب اور جزم بحذف نون، نصبی اور جزمی حالت میں نون کو ہم حذف کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ چنانکہ در تثنیہ میں گوئی، جیسا کہ تثنیہ میں آپ کہتے ہیں لن یضربا ولن یغزوا ولن یرمیا ولن یرزیا ولم یضربا ولم یغزوا ولم یرمیا ولم یرزیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ہے اپنا لن یضربا یہ نصبی حالت ہے، اس کی نون گر گیا ہے، لن یضربا کہیں گے، لن یضربا نے نہیں کہیں گے۔ اسی طرح لن یغزوا میں ہے نون نہیں ہے، ولن یرمیا میں بھی نون نہیں ہے، ولن یرزیا میں بھی نون نہیں ہے۔ یہ تثنیہ کا صیغہ ہے اور اس کا معنی بھی ہم کیا کس والا کریں گے تثنیہ والا کریں گے۔ اب فرماتے ہیں کہ یہ ہوگی اس کی نصبی حالت، کیونکہ لن حروف ناصبہ میں ہے۔ اور جازمہ کی مثال کیا ہے؟ ولم یضربا ولم یغزوا ولم یرمیا ولم یرزیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کی جو ہے جزمی حالت ہے، وہاں بھی نون کیا ہے گر گیا ہے۔ آگے فرماتے ہیں در جمع مذکر گوئی، جمع مذکر میں آپ کہتے ہیں لن یضربو ولن یغزو ولن یرمو ولن یرزو، تو اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ ہے اور نصبی حالت ہے، نون گر گیا ہے۔ ولن یغزو میں بھی نون نہیں ہے، ولن یرمو میں بھی نون نہیں ہے، ولن یرزو میں بھی نون نہیں ہے، یرزو میں نہیں ہے، ولم یضربو ولم یغزو ولم یرمو ولم یرزو، ان تمام میں کیا ہے نون نہیں ہے، کیونکہ ان کی نصبی اور جزمی حالت ہے اور نون ان میں کیا ہے وہ گر جائے گا۔ ودر واحد مؤنث حاضر گوئے، واحد مؤنث حاضر میں آپ کہتے ہیں لن تضربی ولن تغزی ولن ترمی ولن ترزی ولم تضربی ولم تغزی ولم ترمی ولم ترزی، تو اس میں بھی جو ہے نون جو آخر میں تھا تضربینہ تھا، تغزینہ اصل میں تھا، ترمینہ تھا، تو اس نون کو جو ہے نصبی اور جزمی حالت کی وجہ سے اس کو نون کو جو ہے انہوں نے گرا دیا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔